تو تم اب تک خاموش رہنا، غور سے سنو میری بہنوں. اچھا تھوڑی دیر بعد اس کو بند کیجئے، بس چلے جاؤ اب تھوڑی دیر کے بعد، جلدی لو نا. یعنی میرے خیال سے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھا نا، وہاں بھی تصویر لیتے ہیں، یہاں بھی لیتے ہیں. ہندوستان میں لے تو شاید مولوی ڈانٹ ڈانٹ کے اس کو پسینہ نکال دے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. ارے بھائی جتنی لینی ہے لے لیا. اب حدیث پڑھ رہا ہوں نا تو حدیث کا احترام ہم پر بھی ضروری ہے اور حدیث کا احترام تمام مسلمانوں پہ ضروری ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. تو جب تک حدیث پڑھتا رہوں تو حدیث پاک کا احترام کرتے رہو گے تو مدینے والے کا اسی حساب سے فیضان جاری ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان. سنو میری بہنوں، مان لو تمہارے باپ نے تمہاری شادی میں فرنیچر میں موٹر سائیکل میں لالچی نوجوان 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا. کتنا کر دیا؟ چونکہ مانگ کیا اس نے کہ ہم کو دینا ہے، باپ نے دے دیا. اب تمہارا نکاح کا ٹائم آ گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہو قبل تو. قاضی صاحب بیٹھے ہیں نا، حضرت سید شاہ فضل رسول. قاضی صاحب نے کہا کہو قبل تو کہا دینا ماں قبل تو. قاضی صاحب میں نے قبول نہیں کیا، میں نے قبول. قاضی پوچھے گا بیٹی کیوں؟ تو کہہ دینا میرا مہر چاہیے، اسی وقت چاہیے. اور دیکھ لینا کہ 2 لاکھ لڑکا نے طلب کیا ہو تو کہنا 2.5 لاکھ مہر چاہیے اور اسی وقت چاہیے. جب تو قبول کروں گی ورنہ قبول نہیں کروں گی، کیونکہ تم جو مہر مانگی ہوگی تو تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہر کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے اور مہر کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی ہے. تو تم اپنا حق نہیں مانگ رہی ہو اور جس کا کوئی حق نہیں ہے وہ مانگ پہ مانگ کرتا جا رہا ہے. اگر تم نے مانگنا شروع کر دیا تو اس نوجوانوں کے مانگ رک جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. شرم کرو نوجوانوں کہ ان کا حق ہے تو وہ نہیں مانگ رہی ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے تو تم مانگ پہ مانگ کرتے چلے جا رہے ہو. بڑی حیرت کی بات ہے. سنو ایک حدیث سناتا ہوں، محبت سے کہا تو سبحان اللہ تو سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے بھائی ماحول سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ انشاءاللہ. ہم نے تو ہندوستان میں اب تک ہزاروں لڑکوں کا نکاح بغیر مطالبہ کے کروا دیا اپنی تقریر کے ذریعے سے. خدا کرے کہ یہاں بھی ایسا ہو جائے. بولیے نا انشاءاللہ. سب ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ. جس کے ہاتھ نہ اٹھے تو سمجھنا اس کے ماں باپ مانگنا چاہتے ہیں. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو جس کے ماں باپ اس نے وعدہ کیا اور جس لڑکے کا نکاح نہیں ہوا ہے اس نے بھی وعدہ کیا. یاد رکھنا زبان نہ کھولنا فرمائش کی ورنہ گناہ ہوگا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم بھی محلے میں بنا دیجئے کہ جو لڑکا مطالبہ کرے گا اس کے بارات میں کوئی شریک نہ ہوگا اور کوئی مولوی اس لڑکا کا نکاح نہیں پڑھائے گا. تو بولو خود بخود رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ مگر آپ تو کہتے ہو ارے کیا دیا تمہارے سسرال والے؟ خاک دیا. معاذ اللہ، آپ بھی کم تو نہیں ہوتے ہیں. کہنا چاہیے کچھ ملے نہ ملے بیوی تو اچھی مل گئی ہے. محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. تو آگے بتاتے ہیں سبحان اللہ. صحابی آئے عرض کرتے آقا جوان ہو چکا ہوں، نکاح پڑھا دیا جائے. سرکار فرماتے مہر لاؤ. مہر مہر نکاح پڑھا دیتا ہوں. عرض کرتے سرکار اے میرے آقا میں فقیر ہوں، مہر دینے کی طاقت نہیں ہے. اب نبی کا پاور دیکھیے، جبکہ مہر کا ذکر قرآن شریف میں ہے. کہاں ہے؟ سرکار فرماتے فَهَلْ تُحْسِنُ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ. اے پیارے صحابی بولو قرآن کی آیتیں سورتیں یاد ہیں؟ عرض کرتے آقا سورتیں تو بہت یاد ہیں. سرکار فرماتے فَأَصْدُقَ السُّورَةَ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. جاؤ تم اپنی بیوی کو قرآن کی چند سورتیں یاد کرا دینا، میں تمہارے لیے اسی کو مہر بنا دیتا ہوں. اور یہ جو بناتا ہوں جائز کرتا ہوں صرف تیرے لیے، تیرے سوا اور کسی کے لیے نہیں. اس لیے دوستو خدا کے واسطے جب نکاح کرو تو سنت رسول کی روشنی میں کیا کرو. سرکار فرماتی ہے مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے فاطمہ سے ہے. بات نبی کے پاور اور لعاب پاک کی فسینے کی تھی تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، غور سے سنو. محبت سے کہو سبحان اللہ تو سناتا ہوں. مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان
ईमान फसल अव्वल हदीस नंबर 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अन उमर इब्न अल-खत्ताब قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال جاء محمد فاخبرني الاسلام قال انت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له يصلهم ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها من ترى الحفاة يعشى يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم بات بیٹی کی ہے تو غوث اعظم کا ایک واقعہ سنیے. کیا پیارا واقعہ ہے. بغداد کی آقا غوث اعظم شہنشاہ بغداد غوث سمدانی محبوب سبحانی ہے نا بھائی. عمر 6 سال کی ہے. کئی سال کی ہے؟ 6 سالہ بچہ کیسا عقل مند ہوگا. مگر خبردار اپنے بچوں پہ یہ قیاس نہ کرنا. یہ غوث اعظم مادر ذات ولی ہے. پیدا ہوئے ہیں تو ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کو 6 بیٹیاں ہوئیں. کیا بیٹیاں ہوئیں؟ کیا بیٹیاں ہوئیں؟ تو شوہر نے کہا بیوی جب سے آئی اسے بیٹی 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 اب کی بار جو بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا. معاذ اللہ. کہیے نا معاذ اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بندو سنو ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں تو دونوں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں تو نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں. بولو بھائی اس میں بہن کا کیا قصور ہے. مگر ہر دور میں کچھ نادان شوہر رہتا ہے. کہا بیوی جب سے آئی کیا بیٹی بیٹی لگا رکھی ہو. اب کی بار جو اس عمل سے بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا. کہیے نماز اللہ. تو بیچاری بہن روتی ہوئی غوث پاک کے والد غوث پاک کے کیا نام تھا ان کے والد کا؟ حضرت ابو صالح. ماں کا نام کیا تھا؟ ام الخیر فاطمہ. جس کا باپ ابو صالح ہو ماں ام الخیر ہو بیٹا غوث اعظم نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا. بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیچاری بہن روتی ہوئی گئی غوث اعظم کی والد کی بارگاہ میں حضور اس عمل میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. آج کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے کہتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور بھی نہیں جانتے معاذ اللہ. یہ دور تو ایسا آ گیا ہے کہ اس اندھے سے کہہ دو الٹرا ساؤنڈ کے سامنے کسی حاملہ کو کھڑا کر دو تو مشین بھی بتاتا ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اب یہ اندھا جب مشین بتا رہا ہے تو ہمارے نبی نہیں بتائیں گے. بولو نا بھائی. ہمارے غوث نہیں بتائیں گے. بولو نا کہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے. یہ پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے. سمجھے گا کیسے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. حضرات غوث اعظم کے والد گئے مراقبے میں. کہا پیاری بندی خدا کی جاؤ اس عمل سے بیٹی پیدا ہوگی. بیچاری بہن روتی ہوئی جا رہی ہے کہ اب کیا کروں مقدر کو بیٹی پیدا ہوگی شوہر طلاق دے دے گا. روتی ہوئی جا رہی تھی. راستے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 6 سالہ عمر ہے مل گئے. فرماتے بہن کیوں روتی ہو. چہرہ کیوں اترا ہے. پریشان کیوں ہو. اضطراب کی لکیریں کیسی ہیں. عرض کرتی بابو روؤں گا نہیں تو کیا روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی. بیٹی پیدا ہوگی طلاق ہو جائے گی. تمہارے ابا حضور نے کہا اس حمل میں بیٹی ہے. تو غوث اعظم فرماتے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے. پھر سے جا میرے باپ کے پاس.
कह देना समझ में आ गया बेटी है, मगर आप तो अल्लाह के वली पावर वाले हो, मुकद्दर बदल देते हो, हमारी भी तकदीर बदल दीजिए कि शौहर की तलाक न होने पाए। इसमें रोने की क्या बात है? बेचारी बहन रोती हुई गई, अर्ज करती सरकार समझ में आ गया कि बेटी होगी, मगर कोई तदबीर बताइए ना कि तलाक न होने पाए। इतना कहना था, आपको जलाल आया, गुस्से में भपर गए, फरमाते पहले ये बता कि ये रास्ता किसने बता दिया है, ये तरीका किसने बताया है, ये ज़हन किसने दिया है, ये पता किसने बता दिया है? आप जलाल में है, बहन रोती जा रही है। गौस आदम 6 साला बच्चा पहुंच गए, देखा कि अब्बा को जलाल आ रहा है और बहन मारे डर के रो रही है। तो गौस आदम तेवर बदलते हैं, फरमाते हैं बहन मत रो, अब्बा को जलाल आता है, आने दो। उनका बेटा अब्दुल कादिर कहता है हंसती हुई घर जा, जितनी बेटियां छोड़कर आए हो सबको खुदा ने बेटा बना दिया, और जो पैदा होगा वो भी अब बेटा ही पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बहन वापस आई घर तो क्या देखती है जब करिश्मा कि बेटियां छोड़कर गई थी मगर सब बेटे हो गए हैं, और जो पैदा हुआ अब वो भी बेटा ही पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं क्यों न कादिर हो या गौस, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और क्यों न मालिक, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। बे गौस आजम की ये शान है तो हमारे नबी की शान क्या होगी? बोलो, बेटी को बेटा बना दिया। सुभान अल्लाह, ये गौस आजम की शान है। और हज़रत गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदुस्तान के हजरत ख्वाजा, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। एक औरत गई ख्वाजा की बारगाह में कि ख्वाजा कब से शादी हुई मैं गोद खाली है, गोद, खुदा से दुआ कीजिए बेटा बेटी कुछ तो दिला दीजिए, आप अल्लाह के वली हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो कहते वली नहीं देता। बदमाशो सुनो, हमारे नबी फरमाते, हदीस कुदसी है, मिशकात शरीफ है, बाबू जिक्रिल्लाह ज़वजल्ल व तक़र्रुब इलैहि, हदीस नंबर 6, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है। हदीस कुदसी का मतलब होता है कि रावी तो हुजूर हो और कलाम परवरदिगार का हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है इन सालनी लओतयन्नहु, ए बंदो सुनो, अगर मेरा महबूब मेरा वली कह देना तो जरूर जरूर मैं अता कर दूंगा। और जब खुदा ही फरमाता है कि ये कह देगा तो मैं दे दूंगा, तो इसलिए हम कहते ख्वाजा दिला दो ना, अब्दुल्ला बाबा दिला दो, गौसे पाक दिला दो, क्योंकि रब ने फरमाया ये कहेगा तो दे दूंगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, होता कि नहीं होता? हदीस शरीफ है भाई, मिशकात शरीफ की। अल्लाह अकबर। तो कहा ख्वाजा एक बेटी या बेटा दे दे, ख्वाजा के करम से उसे बेटा हो गया। 1 साल के बाद वो बेटा को लेकर ख्वाजा के बारगाह में हाजिर हुई। तो जो अजमेर शरीफ गए होंगे, जब अव्वल गेट से हाजिर होंगे ना, तो वहां पर मस्जिद शाहजहानी है, वहां पर एक अल्लाह के वली की कब्र है। बच्चा तो समझता नहीं, बच्चा होता है ना भाई, कब्र पे पेशाब कर दिया, तो इतने जलाली वली थे कि उसके जलाल से बच्चा पेशाब करते मर गया। वो बेचारी बहन बच्चे को लेकर गरीब नवाज की बारगाह में गई। ख्वाजा लेना था तो दिया क्यों था? ख्वाजा इतनी मिन्नत के बाद तो बेटा मिला, फिर ले भी लिया। रोती जा रही है, रोती जा रही है। इतने में जब रोते रोते होश में आई तो क्या देखा? बच्चा तो खेल रहा है। सुभान अल्लाह, बच्चा तो क्या है बोलो? फिर गरीब नवाज का पावर देखो, जमीन के अंदर ही अंदर उस कब्र में गए जो अल्लाह के जलाली वली सो रहे थे। कहा जल्दी से तुम अजमेर खाली कर दो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि अजमेर में नेक आवे या बुरा आवे, आलिमा है या गैर आलिमा है, सब मोइनुद्दीन का मेहमान होता है। तुम कब्र खाली कर दो, जाकर के देख लो, आज भी वो कब्र खाली पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की ये शान है। क्यों? ये पावर कहां से मिला? रब ने नबी को अता किया और नबी ने गुलामों को अता किया। अता किया कि नहीं अता किया? सुभान अल्लाह। हजरात, बात कहां से कहां जा
اور نہ جانے کیوں کہ اس پاک کا پھر واقعہ یاد آ رہا ہے. سنا ہی دے کیا جی؟ سنیں گے آپ لوگ؟ واقعی سنیں گے تو کہہ دو سبحان اللہ. سنیے بڑی پیاری روایت ہے. ایک بہن گئی خدا کی، جب سے میں ہوں تو یہاں بھی بہت سی بہن بھائی آتے ہیں کہ حضور شادی کتنے سال ہوئے، بچے نہیں ہوئے. کچھ تو جب فل قلم ہوتا ہے.